رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ میں بھی آپ کے سامنے سورہ یونس سورہ نمبر 10 کی چند آیات ان کا ترجمہ رکھتا ہوں اور پھر آپ کو اس میں سے ایک بہت خوبصورت نتیجہ نکال کے دکھاتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ آیت نمبر 3 سے شروع کرتا ہوں۔ حقیقت یہ کہ تمہارا رب وہی خدا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر تخت حکومت پر جلوہ گر ہوا اور کائنات کا نظام چلا رہا ہے۔ کوئی شفاعت سفارش کرنے والا نہیں ہے اللہ یہ کہ اس کی اجازت کے بعد سفارش کرے۔ یہ تمہارا رب خدا ہے، لہٰذا اسی کی بات کرو، پھر کیا تم ہوش میں نہیں آؤ گے؟ پھر آیت نمبر 4 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں اسی کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے، یہ اللہ کا پکا وعدہ ہے۔ بے شک پیدائش کی ابتدا وہی کرتا ہے، پھر وہی دوبارہ پیدا کرے گا تاکہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے ان کو پورے انصاف کے ساتھ جزا دے، اور جنہوں نے کفر کا طریقہ اختیار کیا وہ کھولتا ہوا پانی پئیں اور دردناک سزا بھگتیں اس انکار کی پاداش میں جو وہ کرتے تھے۔ اور پھر آخری 2 آیات جو میں جن کا ترجمہ پڑھوں گا وہی ہے جس نے سورج کو اجالا بنایا اور چاند کو چمک دی اور چاند کے گھٹنے اور بڑھنے کی منزلیں ٹھیک ٹھیک مقرر کر دی تاکہ تم اس سے برسوں اور تاریخوں کے حساب معلوم کرو۔ اللہ نے یہ سب کچھ کھیل کے طور پر نہیں بلکہ بامقصد ہی بنایا ہے۔ وہ اپنی نشانیوں کو کھول کر پیش کر رہا ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ اور آخری آیت، یقیناً دن اور رات کی الٹ پھیر میں اور ہر اس چیز میں جو اللہ نے زمین و آسمان میں پیدا کی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غلط بینی اور غلط رویش سے بچنا چاہتے ہیں۔ اب پڑھنے سے تو ایسا لگتا ہے کہ یہاں پہ اللہ اپنی نشانیاں بتا رہا ہے، یہاں پہ یہ بتا رہا ہے بروں کا برا نتیجہ، اچھوں کا اچھا نتیجہ، اور اس آیت میں بتا رہا ہے پہلی آیت نمبر 3 کہ اللہ بڑا طاقتور ہے۔ لیکن اگر میں آپ کو غور سے ایک خوبصورت چیز دکھاؤں، اس کے اندر سے ایک بہت خوبصورت بات نکلتی ہے اور تھوڑا سا تدبر کریں تو آیت نمبر 4 اس طرح شروع ہوتی ہے اسی کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے، یہ اللہ کا پکا وعدہ ہے۔ اب چونکہ زندگی موت کے بعد جو ہے آخرت کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ کی طرف واپس پلٹ کے جانا ہے، اس موت کے بعد کی زندگی، اب اس کے اوپر 3 بہت خوبصورت دلائل دیے جا رہے ہیں انہی آیات میں۔ پہلا، بے شک پیدائش کی ابتدا وہی کرتا ہے پھر وہی دوبارہ پیدا کرے گا۔ یہ پہلی دلیل کیا ہے؟ اپنی آنکھوں سے دیکھ لو، تمہارے سامنے اللہ نے ساری مخلوق پیدا کی ہے، تمہیں پیدا کیا ہوا ہے اور پیدا کر بھی رہا ہے، ویسے بار بار بچے پیدا ہو بھی رہے ہیں اور باقی ساری مخلوق بھی پیدا ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان تمہارے سامنے جیتے جاگتا ثبوت ہے، پروف آف کانسیپٹ تمہاری آنکھوں کے سامنے ہے۔ تو پہلی دلیل تمہاری آنکھوں کے سامنے ہے کہ ایسا کرنا ممکن ہے۔ پہلی دلیل، کیا ممکن ہے؟ جواب ہاں ممکن ہے۔ دوسری دلیل موت کے بعد زندگی کی، تاکہ جو لوگ ایمان لائیں اور جنہوں نے نیک اعمال کیا ان کو پورے انصاف کے ساتھ جزا دے، اور جنہوں نے کفر کا طریقہ اختیار کیا ان کی سزا۔ تو جو انصاف کی دوسری دلیل، انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ دنیا میں نیک کتنی مرضی نیکی کر لیں ان کو کبھی پوری جزا نہیں مل سکتی، برے لوگ جتنی برائی کر لیں ان کو پورا اس کا بدلہ نہیں مل سکتا۔ انصاف پورا کسی اور زندگی ہونی چاہیے جس میں پورا انصاف ملے۔ کوئی شخص اتنی نیکیاں کر رہا ہے لیکن اسے کوئی جزا نہیں مل رہی، کیونکہ اس دنیا میں تقاضا یہ نہیں ہے، ایک اور زندگی ہونی چاہیے جہاں پر یہ انصاف کا تقاضا پورا۔ یہ دوسری دلیل۔ اور تیسری دلیل، یہ ساری نشانیاں، اس نے سورج بنایا، چاند بنایا، اور اس چاند اور سورج کو ایسے بہترین طریقے سے رکھا کہ تم اپنی وقت اور تاریخ اور سالوں کا پورا جو ہے حساب لگا سکتے ہو۔ بالکل پریسائز طریقے سے سورج چاند بنایا، اور دن رات کا آنا جانا ایک پریسائز طریقے سے، موسموں کا بنانا، ساری نشانیاں اللہ نے رکھی بتانے کے لیے کہ ایک باحکمت شخص جو اتنی حکمت سے ساری چیزیں بناتا ہے، اس حکیم کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں فضول نہیں ہیں کہ اس نے ساری زندگی ایسی فضول بنا دی اور ایک سم سے دھڑم سے گرا دے گا۔ اگر کوئی شخص بڑے سوچ سمجھ کر فار ایگزامپل ایک ہسپتال بناتے اس کو ڈیزائن کرتا ہے، یہ رکھوں گا یہ اس کو اس طریقے سے ڈیزائن سارا بنا کے پھر اینڈ میں دھڑم سے عمارت گرا دیتا ہے۔ فضول کے لیے تو نہیں بنائی اس نے، تو وہ مریضوں کے لیے بنایا تھا ہسپتال۔ تو کسی مقصد کے لیے کوئی حکیم کوئی چیز جب بناتا ہے اس کا تقاضا ہے کہ کسی مقصد کے لیے، تو دنیا کسی مقصد کے لیے، سارا نظام اللہ نے بامقصد بنایا، کسی کھیل کے لیے۔ تو یہ 3 دلائل اس کے اندر چھپے ہوئے کیا تھے؟ بس سوچنے کی ہمیں ضرورت تھی۔ اللہ جب کہتا ہے اسی کی طرف تم کو پلٹ کر جانا ہے، تو موت کے بعد زندگی کے 3 دلائل۔ نمبر 1، پروف آف کانسیپٹ تمہاری آنکھوں کے سامنے ہے کہ کیا ایسا کرنا ممکن ہے؟ ہاں ممکن ہے۔ دوسرا، انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ ضروری بھی ہے کہ ایک زندگی اس کے بعد ہو تاکہ انصاف کے تقاضے پورے ہو سکیں۔ اور تیسرا، اللہ تعالیٰ نے جو سارا دن رات کا نظام بنایا ہوا ہے، اتنے بہترین طریقے سے ساری کائنات چل رہی ہے، یہ کوئی کھیل تماشا نہیں ہے، چونکہ یہ اتنے بہترین طریقے سے ڈیزائنڈ ہے، اس کا کوئی مقصد ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ ہمیں یہاں امتحان لیں اور اگلی زندگی میں اس سب کا نتیجہ نکلے۔ تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پر یقین کی حد تک ایمان دے کہ اللہ کا کلام ہے اور یہ
اس حکمت سے بھرا ہوا ہے جو کہ پہلی آیت میں اللہ نے کہا، یا اس کتاب کی آیات ہیں جو حکمت اور دانش سے لبریز. اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے ایمان کو یقین بخشے سبحانک اللہ کہ یہ اللہ کی کتاب ہے اور کہ کوئی انسان نہیں لکھ سکتا. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.